وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی القعدہ کی 26 اور 27 کا بہت ہی خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو رزق میں وسعت کا باعث بنے گا، تجارت میں، مال میں ترقی کا باعث بنے گا۔ انسان کی وہ ضرورت جو انسان دنیا میں چاہتا ہے وہ ساری پوری ہوں گی۔ اب مال سے مراد خالی دولت نہیں ہے کہ رزق کے مراد ہے کہ آپ کی تمام ضرورتیں اللہ پوری فرمائے گا۔ ایک ہے کہ انسان کو خالی پیسہ مل جائے، عزت نہ ملے، پیسہ مل جائے، باقی سہولتیں نہ ملیں، تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ سے وہ رزق مانگے جو حلال طیب ہو، اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کریں یا اللہ وہ رزق چاہیے جو آپ نے اپنے رسولوں کو کہا تھا اور رسولوں کو تلقین فرمائی۔ تو رزق حلال اللہ سے مانگنا چاہیے، اور رزق میں ترقی کے لیے بہت خاص عمل ہے یہ جو 26 اور 27 تاریخ کو کر سکتے ہیں۔ ذی القعدہ کی 26 اور 27 تاریخ کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مالی وسعت عطا فرمائے گا، مالی ترقی عطا فرمائے گا۔ اب یہ انسان جلد بازی میں بعض اوقات جو ہے حلال سے محروم ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، رشوت لے کے یا چوری کر کے۔ آج بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حلال سے محروم ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان رزق حلال سے محروم ہوگا، حرام مال کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، حلال کو حرام کر دیں گے، دھوکہ دیں گے، حلال کمیشن کو حرام کر دیں گے۔ آج بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، پلاٹوں کا کاروبار کرتا ہے، زمینوں کا کرتا ہے، دکانوں کا کرتا ہے، اور وہ کمیشن پہ کرتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، عیب چھپا لیتا ہے، نقص کو چھپا لیتا ہے، اور لوگوں کے پیسے داؤ پہ لگا دیتا ہے اپنے تھوڑے سے کمیشن کے لیے۔ ایک بندے کو میں جانتا ہوں، وہ بندہ ابھی فوت ہو چکا ہے، لیکن اس نے زندگی میں جب بھی لین دین لوگوں کا سودا کرایا کمیشن اپنے لینے کے لیے، ہمیشہ جھوٹ بولا، اور ہر بندے سے جھوٹ بولا۔ یعنی گاڑی اگر خرید کے کسی کو دی تو خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو سائڈوں پہ لے جا کے جھوٹ بولتا تھا کہ تم نے یہ کہنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے، پھر دونوں کو جھوٹ بول کر راضی کرتا تھا اور اپنا کمیشن لے لیتا تھا اور دھوکہ دیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کو فائدہ دے دیا ایک کو، اور دوسرے کو نقصان دے دیا، دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر لیا، اور اس طرح زمینوں میں بھی یہی کام کرتا تھا، اور فوت ہو گیا۔ ایک بندہ اس کے لیے دعا کرنے والا نہیں، ایک بندہ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرنے والا نہیں، تو آج وہ کس حال میں ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، پیسہ بھی چلا جاتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے، صحت بھی چلی جاتی ہے، زندگی بھی چلی جاتی ہے، لیکن اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ رزق اللہ سے حلال مانگیں۔ تو یہ آیت کریمہ آپ نے 26 اور 27 تاریخ کو پڑھنی ہے، اور اس آیت کریمہ کو آپ نے 41 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ کو حلال رزق، طیب رزق بارش کی طرح عطا فرمائے۔ وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس میں آپ کو اللہ نبیوں سے کہہ رہے ہیں، میرے نبیوں رزق حلال لو، کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یعنی رزق حلال کے ساتھ اعمال حسنہ جڑے ہوئے ہیں۔ اب گندے عمل کرنے والے کا رزق ہی حلال نہیں ہوتا۔ آپ تحقیق کر لیں، چوری کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ڈکیتی کا پیسہ، دھوکے کا پیسہ، فراڈ کا پیسہ، زمینوں پہ قبضے کر کے پیسے، ان سے اللہ نیکی کام لیتے ہی نہیں ہے، ان کے اعمال اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آیت پڑھیں، 41 بار دعا کریں، پانی پہ پی لیں، اللہ آپ کو پورا سال رزق ایسا دے گا جو آپ کو اعمال حسنہ کا باعث بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔